آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایک بادشاہ گزرا ہے. اس بادشاہ نے اس کی حکومت میں قحط پڑ گیا تو لوگوں نے ایک رواج بنایا کہ ہم لوگ ایسا کریں کہ جو صبح دوپہر شام کھانا کھاتے ہیں ایک وقت کا کھانا نہیں کھائیں گے اور وہ ان علاقوں کو کھانا دیں گے جہاں کھانا نہیں ہے. ان کی یہ بات اللہ کو اتنی اچھی لگی کہ اس کو عبادت کے اندر شامل کر لیا. یہ عبادت روزہ بن گئی. اور رمضان المبارک میں جہاں عبادت بہت بڑا جز ہے وہاں فراخ دلی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرنا ابتدا سے اسلام کا بہت بڑا حصہ رہا ہے. آج بھی پوری دنیا میں زکوٰۃ اور صدقات دینے میں مسلمان جو ہیں سب سر فہرست ہیں. تو ہمیں بھی اپنے اکابرین کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مد نظر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی زندگیوں کے مطابق اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ روزے کے دوران ہمارے عزیز و اقارب میں بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں رمضان میں وہ لوگوں کو سحری افطاری کروانے کے لیے اپنے گھروں میں دعوتیں کرتے ہیں. کچھ لوگ اپنا گھر دکھانے کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں افطار پر. اپنا اپنا نظریہ ہے لیکن نظریہ وہی قبول ہوگا جس کی نیت پاک ہوگی اللہ کے نزدیک. آپ کے نظریے کی نیت کیا ہے یہ دیکھنا لازمی بات ہے. آج کے دور کے اندر جب ہم رمضان المبارک گزار رہے ہیں تو اس رمضان المبارک میں کہ کیا ہم اخلاص نیت کے ساتھ ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں جن کی مدد ہم پر واجب ہے. لوگ دکھاوے کے لیے دور دور مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اگر آپ کا اپنا بھائی مستحق ہے مدد کا تو پھر آپ اتنی دور کرنے کیا جا رہے ہیں؟ اپنے بھائی کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کا اپنا پڑوسی مستحق ہے. کچھ دقیانوسی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ پڑوسی کا مذہب کون سا ہونا چاہیے. پڑوسی کا مذہب پڑوسی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ کا پڑوسی اگر بھوکا ہو خواہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو تو پھر ابھی رمضان کے احکامات کی تکمیل نہیں ہوئی ہے. محلے میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جن کے پاس خورد و نوش کی اشیاء مکمل نہیں ہیں تو کیا ان محلے میں ان لوگوں کی ہماری خبرگیری کرنا ہم پر لازم نہیں ہے؟ ان کی خبرگیری بھی ہم پر لازم ہے. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے جو رحمت بن کر آئے ہیں ہم سب کے نبی ہیں. ہماری امت کی ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کریم میں ہوا جو چلتی ہے اس سے زیادہ فیاض تھے کہ تیز ہوا اس رفتار سے نہیں چل سکتی جس رفتار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بانٹتے تھے. بانٹنے کے لیے رقم زیادہ ہونی ضروری نہیں ہے. بانٹنے کے لیے زیادہ مال ہونا ضروری نہیں ہے. بانٹنے کے لیے ایک نیک دل اللہ کے اوپر اعتماد ہونا زیادہ ضروری ہے. مالاں والے سخی نہیں ہوندے. مالاں والے سخی نہیں ہوندے. سخیاں کول مال نہیں ہوندے. مالاں والے سخی نہیں ہوندے. سخیاں کول مال نہیں ہوندے. ایتھے اوتھے دونوں جہاں سخی کدی پریشان نہیں ہوندے. اگر آپ میں جذبہ ہے تقسیم کرنے کا, آپ میں جذبہ ہے دوسرے کی مدد کرنے کا, تو آپ کے پاس مال کہاں سے آئے گا, کہاں سے اشیاء آئیں گی, کہاں سے خورد و نوش کا سامان آئے گا, یہ اللہ پر چھوڑیں. آپ ابتدا تو کریں, ابتدا تو کیجئے کم از کم. اور جن کا آپ پر حق ہے آپ ان سے نظریں نہیں چرا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات نہیں پسند. اللہ تعالیٰ طاقتور مومن کو پسند کرتے ہیں. اللہ کو فیاض مومن پسند ہے. اللہ کو رحم دل بندے پسند ہیں. اللہ کو سخی لوگ زیادہ پسند ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین بنایا ہے.
میں جب چھوٹا تھا تو میرے دادا حضرت مولانا مفتی محمد احمد رحمانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، تو میں اکثر دیکھا کرتا تھا کہ حضرت کے پاس بہت سارے لوگ کچھ نہ کچھ مانگنے آتے ہیں، اور کئی تو بار بار آتے ہیں۔ تو میں نے ایک دن اپنی عقل کے مطابق عرض کی کہ دادا جان یہ ایک شخص ہے، یہ بار بار آتا ہے روزانہ۔ تو فرمانے لگے کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں نہیں رکھا ہے؟ ان کی یہ بات ہمارے دل پر نقش ہو گئی۔ آپ بھی اطمینان سے اس بات کو سوچیں کہ اگر کوئی ضرورت مند آپ کے گھر تک آ رہا ہے، یا رمضان میں آپ کسی کی توجہ کا مرکز بن گئے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پسند کیا، دینے کو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ سے دلوایا جائے، ایسا ضروری نہیں ہے، کسی کو بھی یہ اختیار دیا جا سکتا ہے۔ تو دادا ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ یہ آپ بہتر نہیں ہے کہ آپ کو اللہ نے دینے والوں میں رکھا ہے، آپ لینے والوں میں نہیں ہیں؟ آپ کو کس نے یہ اختیار دیا کہ اب آپ چھان بین کرتے پھریں؟ نہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے، جتنا عطا کیا ہے، اپنی ہمت کے مطابق دیتے رہیے۔ آپ اخلاص نیت سے دیتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرماتے رہیں گے۔ رمضان اور فراخ دلی، رمضان اور صدقات، رمضان اور زکوٰۃ، یہ مسلم معاشرے کا ایک جز ہے جس میں غربا کی مدد کی جاتی ہے، جس میں بندہ مستحق لوگوں تک پہنچتا ہے۔ لیکن کیا مدد کرنے سے پہلے وہ مدد اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کی جا رہی ہے کہ نہیں؟ اس بات کو طے کرنا روزے دار کے لیے لازمی ہے کہ وہ جو مدد کر رہا ہے، کیا وہ مدد کا پیمانہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ مدد کا پیمانہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے تو یہ نہایت ہی خوشی کی بات ہے۔ اگر وہ پیمانہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں ہے تو یہ مدد نہیں ہو رہی۔ آئیے ہم پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ذرا دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے کریم نبی، جن کی بدولت، جن کے صدقات اور جن کی رحمتوں کے صدقے آج ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، جن کی وجہ سے پوری دنیا میں انسانوں کے اندر برابری کا پیغام جو ہے وہ عام ہوا ہے، ان کا لائے عمل کیا رہا ہے؟ ہمیشہ عید کا دن ہے، پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جاتے ہیں، راستے میں ایک یتیم بچہ روتا ہوا ملتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب ہیں اور مسلمانوں کے انہیں پورے عالم کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، رسول کریم ہیں، اور جاتے ہیں راستے میں ایک بچہ روتا ہوا ملتا ہے تو صحابہ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ اس بچے کو پوچھو، خود کالی کملی والے رک کے اس بچے کو پوچھتے ہیں کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اب اس بچے سے جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ یتیم ہے اور یہ اس لیے رو رہا ہے کہ اس کے والدین اس کے ساتھ نہیں ہیں آج، تو پیارے محمد کہیے صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، واپس آتے ہیں، عیدگاہ نہیں جاتے ہیں، واپس آ کر اس بچے کو نہلوایا جاتا ہے، اچھے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، میٹھا کھلایا جاتا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ جب پچھلے سال عیدگاہ جاتے تھے، جب آپ کے ابو زندہ تھے تو کیسے جاتے تھے؟ آپ اپنے ابا کی انگلی پکڑ کے جاتے تھے، ان کی گود میں بیٹھ کے جاتے تھے، آپ کس طریقے سے عیدگاہ جاتے تھے؟ اس بچے نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے والد کے کندھوں پر بیٹھ کے عیدگاہ جاتا تھا۔ تاریخ شاہد ہے، امام بخاری نے لکھا ہے، کالی کملی والے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھے اور اس بچے کو اپنے کندھوں پر بٹھایا
اور پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے. وہ بچہ نہایت خوش ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ یتیم جو کل تک ہنس رہا تھا, کل تک رو رہا تھا, آج مسکرا رہا ہے. اور دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہے. سونے رسول نے یہ کام اس لیے کیا کہ قیامت تک آنے والے مجھ جیسے اور آپ جیسے تمام لوگوں کو یہ علم ہو جائے کہ جب غریب کا احترام کرنا ہے, غریب کی مدد کرنی ہے تو اس کی عزت بلند کرنی ہے. غریب کی عزت کے اوپر پاؤں رکھ کے اپنی عزت بنانے کی کوشش نہیں کرنی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے مسلمانوں کو. ایک عام کہاوت ہے, خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں ایمان والوں کو, اہل ایمان کو, کہ رمضان کے مقدس مہینے میں جن کی آپ مدد کریں گے, اگر مدد کے نام پر آپ ان کی بے عزتی کرتے ہیں, اگر مدد کے نام پر آپ ان کی نیلامی کر رہے ہیں, اگر مدد کے نام پر آپ ان کی آنکھوں کو شرمندگی سے جھکا رہے ہیں, تو یہ محمد رسول اللہ کا کام نہیں ہے. یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی کہ وہ جس کی مدد کرے اس کی تصویریں اتار کر بھیجے لوگوں کے سامنے اور مدد لینے والے کا سر شرم سے جھکا ہوا ہو اور دینے والا مسکراتا ہوا کھڑا ہو. بدترین, یہ کسی بھی طرح سے جائز عمل نہیں ہے دنیا کے لیے. رمضان کریم نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. اطمینان کر لیں اس بات کو, جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, ہم کسی کی مدد نہیں کرتے رمضان میں. ہم کسی ضرورت مند کو کھانے پینے کی سامان مہیا نہیں کرواتے, بلکہ رمضان کریم میں اور رمضان کریم کے علاوہ جن لوگوں تک اہل ایمان پہنچتے ہیں سامان لے کے, وہ اپنے ان ساتھیوں کا, دوستوں کا, پڑوسیوں کا, عام انسانوں کا ساتھ دیتے ہیں, مدد نہیں کرتے. ساتھ دینے میں اور مدد کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. مصیبت کی گھڑی میں اپنوں کا ساتھ دینے والا اپنوں کی عزت کو برقرار رکھتا ہے, مدد کرنے والا عزت کو برقرار نہیں رکھ سکتا. رمضان الکریم نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے. امی عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں, سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتی ہوئی تیز ہوا سے زیادہ فیاض تھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ رمضان الکریم میں بڑی تیزی کے ساتھ فیاضی کی جائے. اور ہاں, صرف فیاضی دولت کی ہی تو نہیں ہے, آپ جن سے کبھی مسکرا کے نہیں ملے ان سے مسکرائیے تو صحیح. جن کے لیے آپ نے دل میں رنجشیں پال کے رکھی وہ رنجشیں ختم تو کیجیے. جو کہ اس بات کے منتظر ہیں سالوں سے ماں باپ کہ میری اولاد کچھ لمحے کے لیے آ کے میرے پاس بیٹھے گی, میرے قدموں میں بیٹھے گی, کم از کم وہ تو کیجئے. اس سے بڑا صدقہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ ضروری تو نہیں کہ صدقہ مال کا ہوتا ہے. کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھا ہوئے کو ہنسا دیا جائے, کسی درد مند کے درد کو بانٹ دیا جائے, یہ تو محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے. اسلام کی یہی سب سے بڑی خوبی ہے. اسلام نے, پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی باتیں ہمیں دی ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم نے ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خاتم النبیین مانا تو ہمارے آقا نے جو ہمیں حکم دیے ہیں ہم نے ان احکامات کی تکمیل کی ہے. دنیا خواہ اہل ایمان کو جتنا مرضی برا کہتی رہے, ہم اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلیں گے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارے لیے طے ہے. تو رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مکمل کوشش یہ کریں کہ ہم رمضان کو اتباع کے نظریے سے, کہ جس طرح اللہ نے فرمایا کہ ہم متقی بن جائیں, متقی بننے کی کوشش کریں. جو متقی بندہ ہوتا ہے اس کے دل میں کسی کے لیے برائی نہیں ہوتی. متقی غیبت نہیں کرتا. ضروری نہیں ہے کہ یہ برائی والے وہ لوگ ہوں جو نماز نہیں پڑھتے. بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی غیبت کرتے ہیں تو ان کی نماز نہیں ہوتی ہے. بعض نماز پڑھتے ہیں ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے, ان کی نماز نہیں ہوتی ہے. بعض نماز پڑھتے ہیں حرام کھاتے ہیں حرام پیتے ہیں, ان کی نماز نہیں ہوتی ہے.
یہ کس نے کہا کہ رمضان میں سب معاف کر دے؟ رمضان میں وہ لوگ معاف کیے جائیں گے جو سچے دل سے معافی مانگنا چاہتے ہیں. رمضان میں وہ لوگ معاف کیے جائیں گے جو اس بات کو پابند کریں گے کہ آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے. تو کوشش کرنی ہے ہم کو اس رمضان میں پابند ہونے کی انشاءاللہ تعالی، کہ یہ جو بھی وقت ہمارے پاس ہے، ابھی 28 روزے ہمارے پاس باقی ہیں، تو دعا کریں اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان تمام روزوں کے درمیان متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق لوگوں کی مدد کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری کا ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، لیکن وقت ہو گیا، تو انشاءاللہ تعالی کل درس رمضان لدھیانہ جامع مسجد میں دوبارہ آپ سے گفتگو ہوگی. تب کے لیے اجازت دیجیے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.